عزیز دوستو، آج سو کر اٹھا تو سب سے پہلے جو خبر برطانیہ سے ہمارے ایک دوست ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں جابر، انہوں نے مجھے ایک واٹس ایپ میسیج کیا ہوا تھا، اور جو ہی میں نے واٹس ایپ میسیج کھولا تو یہ افسوسناک خبر ملی۔ میں ضرور افسوسناک خبر کہوں گا بینگ پاکستانی۔ ہو سکتا ہے میرے بہت سے لوگ جو ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہوں، وہ میری اس بات پر بھی اعتراض کریں، لیکن وہ افسوسناک خبر یہ تھی کہ عمران خان صاحب جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں اور پاکستان کے شہری ہیں، وہ آکسفورڈ کے چانسلرشپ کے الیکشن کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے، آپ نے گزشتہ مہینے دیکھا ہوگا، میں مظہر عباس آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر دفتر کے باہر کھڑے تھے، اور وہاں بھی ہم نے یہی گفتگو کی تھی کہ خدا کے لیے پاکستان کی لڑائیاں پاکستان میں رکھیں، کیونکہ وہاں عمران خان کے حق میں اور عمران خان کے مخالف لوگوں کی یونیورسٹی کی جو ای میل کیپیسٹی تھی وہ فل ہو چکی تھی۔ آکسفورڈ کی ہسٹری میں اتنا زیادہ چانسلر کے الیکشن میں کبھی شور نہیں مچا جو خان صاحب کے اس الیکشن میں حصہ لینے کی وجہ سے شروع ہوا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ای میل جا رہی تھی وہ بہت زیادہ تھی، اس کے مقابلے میں جو اعتراضات جا رہے تھے وہ بہت کم تھے، لیکن یہ کوئی ووٹنگ تو نہیں تھی کہ وہاں تو جیوری نے بیٹھنا تھا، فیصلہ کرنا تھا کہ اعتراضات کیا ہے، اور جو لوگ ان کے حق میں جو ہے وہ آرگومنٹ کر رہے ہیں وہ آرگومنٹ کیا ہے۔ تو بہرحال آج صبح جب یہ خبر ملی کہ عمران خان چانسلر الیکشن کے دور سے باہر ہو گئے تو مجھے تو افسوس ہوا، اور میں جب سے آیا ہوں لندن میں بھی تھا تو میں اکثر جتنے لوگ عمران خان کے مخالف ہیں لندن میں میری ان سے 1 to 1 بات ہوئی، دوستوں سے بات ہوئی کہ یار آپ محب وطن پاکستانی ہیں، آپ پاکستان کی چلتے پھرتی پہچان ہے یو کے میں، لوگ آپ کو دیکھ کر پاکستان کو یاد کرتے ہیں، تو ایک پاکستان کے کینڈیڈیٹ عمران خان بھلے آپ کا مخالف ہے، اس کی آپ مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ کمپین روک دیں، اگر کوئی اور ملک کا شہری کرے، اگر ہندوستان کا کوئی شہری کرتا ہے، اگر کسی اور پاکستان کے مخالف ملک کا کوئی شہری کرتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اعزاز، یہ تاج، یہ عزت پاکستان کے سر پہ نہ چڑھ سکے۔ تو ایک پاکستان کے طور پہ تو آپ کو عمران خان کو اس طرح نہیں لینا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ بٹ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں صادق خان کا الیکشن تھا لندن میں، اور وہاں ایک پاکستانی میئر جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہے تھے، صادق خان، اور عمران خان اس وقت اپنے بردر ان لا جو ہے وہ جو کہ پاکستانی نہیں ہے اس کی سپورٹ کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا، میں نے کہا بھائی اس وقت ہم عمران خان سے بھی یہی کہتے تھے جو آپ سے کہہ رہے ہیں۔ بہرحال ایک تو یہ تھا کہ عمران خان کے حق میں جو چیزیں جا رہی تھی کہ بھائی اسے ضمیر کا قیدی قرار دے رہے تھے، نمل یونیورسٹی انہوں نے بنائی، انہوں نے ہسپتال بنایا، انہوں نے نوجوانوں میں ایک جینے کی امید پیدا کی، اسی طرح پاکستان میں کرکٹ جیتا۔ جو مخالف تھے ایلیگیشن وہ بھی بہت سٹرانگ تھے، اس میں جو امریکہ میں امریکی ایک عدالت کا فیصلہ ہے، پاکستان میں تو ہم نے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں دیکھا، وہ لوگ دھڑا دھڑ انہیں بھیج رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ بھائی خان صاحب اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح جو یہاں فیمیل جرنلسٹوں کے حوالے سے خان صاحب بات کرتے تھے، لوگوں نے ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی تھی، اخبارات رکھے ہوئے تھے، ٹک ٹک بھیج رہے تھے۔ اسی طرح جو طالبان کے حوالے سے خان صاحب کے خیالات ہیں وہ ان کے اپنے خیالات ہیں، تو وہ سب اتنی چیزیں بھی گئیں، لیکن افسوسناک امر یہ ہوا کہ خان صاحب اب اس الیکشن کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی رائٹ آف اپیل ہے، کیونکہ اس وقت عمران خان الیکشن لڑنے والے کینڈیڈیٹ میں تو ٹاپ میں نظر آ رہے تھے۔ جتنا ہم نے یونیورسسٹی کے طلباء سے جب پوچھا، آکسفورڈ میں ہم گئے تو سب نے کہا کہ بلکہ میرے یہی دوست جابر نے بتایا کہ ایک آسٹریلین اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا، اس نے کہا جابر ڈو یو نو کہ عمران خان از کنٹیسٹنگ چانسلر الیکشن؟ اس نے کہا یہ مجھے تو نہیں پتا، تو اس نے کہا کہ یہ غیر ملکی مان رہے تھے۔ بہرحال یہ معاملہ تو ہو گیا، اب رائٹ آف اپیل میرا خیال ہے نہیں ہے، اب پہلا مرحلہ ہوگا 28 اکتوبر کو، اور اس میں شارٹ لسٹنگ ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 38 کینڈیڈیٹ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اس میں جو ٹاپ 5 ہوں گے ان میں سے پھر 18 نومبر کے ان کے درمیان مقابلہ ہوگا،
اور جو سب سے زیادہ سیٹ ووٹ حاصل کریں گے وہ کامیاب ہوں گے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی کچھ سیکھنا نہیں ہے. آج میں تو پریشان تھا لیکن اب ہر بندے کا اپنا ری ایکشن تھا. جو پی ٹی آئی کے دوستوں جن کے کال آئی انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی خان صاحب الیکشن میں حصہ تو نہیں لے سکے لیکن دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ اصل چانسلر کا الیکشن انہوں نے جیتا ہے. جتنی انہیں ای میل گئیں جتنا وہاں ریکارڈ گیا تو وہاں پتہ چل گیا کہ عمران خان سب سے پاپولر آدمی ہے. دوسری طرف نون لیگ کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ دیکھیں ایک بندہ 38 کینڈیڈیٹ میں اپنی جگہ نہیں بنا سکا, جو دنیا کا ٹاپ کا ادارہ ہے اس نے اسے نااہل قرار دے دیا ہے, تو وہ اسے نااہل کہہ رہے ہیں اور وہ اسے کامیاب قرار دے رہے ہیں. بہرحال فیصلہ تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن نہیں لڑ سکیں گے, لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان اس اعزاز سے محروم ہو گیا ہے کہ شاید آج کے بعد پاکستان کو دوبارہ یہ چانس ملے یا نہ ملے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کو اپنی یہ لڑائی اگر آپس میں رکھیں تو شاید گھر کی بات گھر میں رہے اور بہت سی عزت بچ جائے. دوستو یہ خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اور خاص بات جو میرے ذہن میں ابھی آئی ہے کہ اس میں ووٹ کس نے ڈالنا ہے. اس میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹوں نے ووٹ نہیں ڈالنا, جو ایکس اسٹوڈنٹ ہیں, جو اکیڈمیاں ہیں وہ ووٹر ہیں اس کے. تو اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر عمران خان شاید اس لیے ایک پاپولر کینڈیڈیٹ تھے کہ ساری یوتھ جو الیکشن میں تھی, نہیں, تمام لوگ بڑے بڑے جو دنیا میں کارنامے سر انجام دے چکے ہیں ان پہ ووٹر لسٹ جو ہے وہ محیط ہے. تو بہرحال اب جو بھی جیتے اللہ کرے کہ وہ علم و ادب و تحقیق کی خدمت کرے, لیکن پاکستان تو اس دور سے باہر ہو گیا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.